آپ نے ہمیں پچھلے پروگرام میں کہا تھا مولانا صاحب آئیں گے تو پھر آپ ہمیں بتائیں گے کہ کیا فیصلہ ہوا ہے. فیصلہ کیا ہوا سر؟ اسلام آباد آئیں گے نہیں آئیں گے؟ کس طرح سے حکومت کے خلاف احتجاج ہوگا؟ بہت شکریہ آپ کا. دیکھیں، ہمارا 2 دن اجلاس جاری رہا مرکزی مجلس شورا کا، جس میں تمام معاملات کو ہم نے غور سے دیکھا. نہ صرف 27ویں یعنی ترمیم کو دیکھا بلکہ اس کے علاوہ بھی کچھ قانون سازیاں ہوئی ہیں. گھریلو ہراسمنٹ کے جو بل ہے اس کو دیکھا، اور اس کے اندر جو کچھ انہوں نے بڑی باریکی سے ڈالا ہے وہ بھی سب کچھ دیکھا. اور اسی طرح 18 سال سے کم عمر شادی کے معاملات تھے ان کو بھی دیکھا. یہ سب چیزوں پہ بڑا غور و خوض 2 دن ہوا. ہم نے باقاعدہ کمیٹیاں بنائی، علماء کی کمیٹی علیحدہ بنائی، وکلاء کی کمیٹی علیحدہ بنائی، جنہوں نے ہر چیز کو باریکی سے دیکھنے کے بعد ہماری شورا میں اپنا نقطہ نظر رکھا اور پھر ہم نے اس پہ غور و خوض کیا. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ جو مولانا صاحب کی پریس کانفرنس میں آج بات ہو گئی ہے تو کافی چیزیں تو آپ کے سامنے آ چکی ہوں گی. تو جو سوال آپ نے کیا ہے اس میں ہم نے بڑا غور و خوض کیا. موسمی حالات اس طرح کی اجازت نہیں دیتی ہے کارکن کو روڈ پہ لایا جائے اور لا کے کھڑا کیا جائے. اس لیے ہم نے عوامی رابطہ بہم کے لیے فوری طور پہ کنونشنز، سیمینارز اور اس طرح کے تو ہم نے یہ فوری طور پہ سیمینارز اور اس طرح کنونشنز اور دوسرے پروگرام ہم نے فوری طور پہ اس کو بنا رہے ہیں. اور ہم عوامی رابطہ بہم میں نکلیں گے، عوام پہ اویئرنیس لائیں گے. یہ جو چیزیں انہوں نے کی ہیں جو آئین کے آرٹیکل 2 اور 2(ا) اور 2 to 7 کے بالکل روح کے خلاف ہیں، آئین کی بنیادی روح کے خلاف ہیں، اور یہ چیز عوام کے سامنے لائیں گے. انشاءاللہ معاملات جیسے جیسے اویئرنیس عوام میں آئے گی اور انشاءاللہ پھر ہم ایک بڑی تحریک کی طرف دن بدن بڑھ رہے ہیں. جہاں تک دوسرا سوال آپ نے کیا پی ٹی آئی کا یا دوسری پارٹی کا، تو پی ٹی آئی ایک بڑی پارٹی ہے اور پی ٹی آئی کو خود آگے بڑھ کے اپوزیشن کی دوسری پارٹی کو اپنے ساتھ لے کے چلنا چاہیے. ہم بہر اپنے اپوزیشن میں ہیں، ہم کل بھی آواز بھی ہیں اور اپنے طور پر تحریک جاری ساری رکھے ہوئے ہیں. ہم الیکشن ڈے سے 4 دن بعد سے اپنی تحریک جاری رکھے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ یہ آگے کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں. اچھا غوری صاحب، آپ موسم کا انتظار کر رہے ہیں کہ موسم بہتر ہو جائے، تو ہم یہ کہیں کہ اب رمضان کے بعد ہی موسم بہتر ہونا ہے، کیونکہ جیسے ہی موسم بہتر ہونا رمضان شریف آ جانا ہے، اور رمضان شریف کے بعد یعنی اپریل میں یا مارچ کے اینڈ پہ 20 مارچ غالباً عید ہوگی، 20 یا 21 مارچ، اور پھر 6-7 دن عید کے بھی گزر جاتے ہیں. تو اس کا مطلب آپ نے اپریل تک حکومت کو کہا ہے کہ کر لو جو کرنا ہے، چاہے 28ویں ترمیم آ جائے، چاہے کچھ اور ہو جائے. یعنی آپ کی طرف سے اب سیمینار ہے، بڑا کوئی ایکشن جو ہے وہ رمضان شریف کے بعد ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ پہلے آپ عوام کو جس چیز کے لیے روڈ پہ لانا چاہتے ہیں ان کو تو اویئر تو کریں گے نا آپ سب چیزوں کو. جی بالکل. بھائی یہ 27ویں ترمیم ہے، یہ جیسے 27ویں ترمیم ہے نہیں، اس میں سب اتنا بتا دیں، آپ عوام کو روڈوں پہ لانے کا فیصلہ کر چکے ہیں، ڈیٹ کوئی بھی ہو؟ بالکل کر چکے ہیں اور اس کے لیے ہم نے کام شروع کر دیا ہے اور اس نیت سے کیا ہے کہ ہمیں عوام کو روڈوں پہ لانا ہے، کارکنوں کو اور عوام کو ملا کے روڈوں پہ لانا ہے، صرف اپنے کام کو نہیں لانے. اور انشاءاللہ پھر ہمارے چکے ہوتے ہیں اس کے بڑے جب ہم نے پور طریقے سے آئیں گے اور انشاءاللہ ہم اس پہ کر رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم حکومت کو ٹیکس دے رہے ہیں. اپوزیشن کا ایک بڑا لائنس ہے، بڑی پارٹی ہے، اگر دیکھا جائے تو مولانا صاحب اور جیجوائے کا اس سے زیادہ ہم آف ٹائم حکومت کو دے رہے ہیں. غوری صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کا 2 روزہ اجلاس ہوا، میرے 2-3 سوال ہوں گے مکس. اس میں کیا یہ ڈسکشن ہوئی کہ آپ نے 26ویں آئینی ترمیم میں سپورٹ کیا تھا اور آپ کو ڈیفینیٹلی یقین دہانیاں بھی کرائی گئیں کہ یہ چیز ہوگی، یہ نہیں ہوگی، لیکن 27ویں میں سب کچھ جب وہ ختم ہو گیا اور آپ سے مشورہ بھی نہیں کیا گیا، تو آپ کے ہاں کیا یہ چیز ڈسکشن ہوئی کہ آپ کو دھوکہ دیا گیا ہے؟ ایک سوال ہے. اور دوسرا اسی کے ساتھ ہی سود کے حوالے سے ایک قانون سازی آپ کے کہنے پر کی گئی تھی، کیا آپ کو لگتا ہے اس پر عمل ہوگا؟ اور اسی کے ساتھ بتا دیجئے گا اگر آپ نے جو پلان دے رہے ہیں کہ آپ عوام کو باہر نکالیں گے، کوشش کریں گے، اسی دوران اگر 28ویں ترمیم آ گئی اگلے 1 منتھ میں، تو کیا اس پلان میں تیزی آ جائے گی یا وہ اپنے روٹین کے ساتھ ہی چلے گا؟ دیکھیں بات یہ تو حقیقت ہے کہ حکومت نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا، ہمارے ساتھ جو کمٹمنٹ کی. دیکھیں آپ ایک چیز طے کرتے ہیں کہ یہ چیزیں جو ہم نے 30 کلاسیں نکالی تھی تو اس کا مطلب یہی تھا کہ یہ اس پہ ہم لوگ ایگری نہیں ہیں اور ایک معاملہ طے پا گیا تھا. جب وہ طے پا گیا اس طے شدہ معاملے کو دوبارہ چھیڑنا اور لے کے آنا اور دوبارہ اس کو 27ویں امینڈمنٹ میں ڈالنا، تو یہ تو ہمارے ساتھ جو کمٹمنٹ کی گئی، جو بات چیت ہوئی، اس کے انہوں نے اینٹی کیا. تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا، اور اس سے بڑا دھوکہ کیا نہیں ہو سکتا ہے کہ ہمارے اپنے گھر سے ایک ووٹ چرا کے ہمارا ایک اپنا سینیٹر دباؤ سے
जो भी तरीका से किया उन्हें करके उससे अपना वोट भी लिया। हमें ये भी उन्होंने मैसेज दिया तो हुकूमत से हमारे को अच्छा वो तासर नहीं किया हमारे इजलास में, और हमने ये बात बिल्कुल अच्छी तरह से महसूस की है कि हुकूमत शायद हमसे जो 26वीं तरमीम में हमने 26वीं यानी तरमीम में जो हमने इससे क्लासेस डिलीट कराई थी, शायद हुकूमत उससे खाइफ थी हमारे से। और बाकी जो चीजें आपने कही हैं कि सूद का मामला है या दीगर 5 चीजें थी हमने जो इससे मिलवाई थी, हमने उसका भी बखूबी जायजा भी लिया और उसमें मौलाना साहब ने कहा भी है उसमें कोई पेशरफ्त नजर नहीं आ रही। तो हम इन पर कोई एतमाद नहीं करने जा रहे कि हमें जब तक पिछले कोई इकदाम हैं उनमें पेशरफ्त नहीं होगी तो आगे हम इनके साथ नहीं चल सकते। तो हमने इनको क्लियर कट एक मैसेज आज मौलाना साहब ने अपनी स्पीच में भी दे दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में दे दिया और हमारी शोरा ने भी दे दिया कि हम जो कुछ आपने किया है ये ना सिर्फ मावराए आइन है, ना सिर्फ आइन के मजाक उड़ाया गया है, ना सिर्फ आइन को आपने मुतनाज़ा किया गया है, बल्कि अफसोस का मुकाम है कि आपने हमसे जो की कमिटमेंट थी उस पर ही आपने उसके विफाक किया और हम सामने वो अपने जुबान पर नहीं कर सकते। अच्छा गौरी साहब, ये तो सिलसिला हो गया, ये सारी चीज़ें चल गई। अगर आपको ऑफ़र आती है महमूद खान अचकज़ई साहब की तरफ से कि मौलाना साहब अपोजिशन इत्तेहाद की सरबराही करें, तो फिर क्या आप इसके लिए तैयार होंगे? देखिए, जब इत्तेहाद बनते हैं उसका कोई तैयार तय होते हैं, उसका कोई मसलैन तय होता है, मकासद तय होते हैं। मुझे याद है जब पीडीएफ का 24 या 25 करार स्टेटमेंट जो हमने तय की थी उसके बाद पीडीएफ की, तो ये चीजें पहले तय की जाती हैं और उसमें ये कभी भी नहीं होता कि अगर हमें सदर बना देंगे तो हमारे के बंद करके चल पड़ेंगे, इसलिए होगी। अगर कोई इस तरह की पेशरफ्त होती है तो हम सारी चीजें तय करेंगे और इसमें बिल्कुल हमारी कोई कंडीशन नहीं है, बिल्कुल हमारे को ख्वाहिश नहीं है कि हम सदर बने और सदर बढ़ के हम उस इत्तेहाद का हिस्सा बने। हाँ, अगर कोई ऐसी चीज सामने आती है जो बगैर तौर पर हमारे और उनके दरमियान भी जो रास्ते को बढ़ाती है और जिस चीज को लेकर हमारी तहरीक को हिस्सा बन सकते हैं, तो उसमें सदारत या इस किस्म की कोई चीज मायने नहीं रखती। महमूद खान साहब हमारे बहुत बेहतर में कुछ नहीं साहब के बहुत एहतराम करते हैं और साहब जाती तौर पर बड़ा एहतराम करते हैं। हमें उनकी तनाव की सदारत पे या उनके अपोजिशन की तरफ हमें कोई एहतराम नहीं है, लेकिन बेबुनियादी चीज हो रही है कि हम जो वायदा जो चीजें हैं वो करने की जरूरत है होगी, उसके बाद हम किसी भी मुश्तरका तहरीक का हिस्सा बनेंगे।